السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم، میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آج کا ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں تہذیب، کہ تہذیب حاضر نے ہماری ثقافت، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری اسلامی روایات اور رسومات کو کس قدر خراب کیا ہے، اور ہمارے جو جوان ہیں انہوں نے اس تہذیب کو، انگریزی تہذیب کو، فارن تہذیب کو لے کے اپنا کلچر، ثقافت، رسومات اور کریکٹر کس قدر قدغن کر لیا ہے۔ تو تہذیب حاضر کے حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں، ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ اس تہذیب نے کس قدر ہمیں نقصان پہنچایا اور کس طریقے سے نقصان پہنچا رہی ہے۔ دیکھنے میں تو صرف یہ ہے کہ کپڑے کا پہن سہن ہے، کہ کپڑے کس قسم کے ہونے چاہیے، بال کیسے رکھنے چاہیے، وہ اس قسم کی رسومات ہے جی، ہر بات میں ایک دو جملے، ایک دو لفظ انگلش کے بول لے تو یہ اپنا ہم سمجھتے ہیں جی بڑے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں، ماں باپ کے سامنے اونچی بات کر لیں، جواب دے دیں، کہتے ہیں جی بڑا ماشاءاللہ جی براڈ مائنڈ ہو گیا ہے جناب، اور ماں باپ بچوں کو سمجھائیں نا، سختی سے بات نہ کریں کہ جی ان کے جی ہو ان کی سیلف رسپیکٹ خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، بچے نکھر نہیں سکیں گے، بچوں پر پابندی لگانے سے یہ ہوگا کہ وہ اپنا کلچر نہیں بڑھا سکے، ان کے جو ذہنی جو استطاعت ہے یا جو ان کا لیاقت ہے وہ جناب ڈیمیج ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس چیز کو لے کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت بڑی تنبیہ کی ہے، نصیحت کی ہے۔ تو میں اپنے استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ تہذیب حاضر کے نام سے انہوں نے پورا ایک عنوان لکھا ہے، اس پہ وہ بتاتے ہیں، ساری یہ خرافات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کلچر خراب ہو رہا ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے، اور جبکہ اب بھی وہی حال ہے، ہم بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہماری عوام، ہمارے بچے، نوجوان اسی ڈگر کو فالو کرتے ہوئے۔ تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر روشنی فرمائیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر اس پہ ذرا سا ارشاد فرمائیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ ڈاکٹر صاحب، اقبال علیہ رحمہ بطور ایک میں طالب علم کے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس پہلو کی طرف نا بہت زیادہ زور دیا ہے جی سر، کہ 20ویں صدی میں جو کچھ وہ، چونکہ وہ خود یورپ گئے ہیں، 5 سال وہاں رہ کر آئے ہیں جی، اور جیسا کہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ انہوں نے مارچ 1907 میں ہی یورپ میں، انگلستان میں وہیں للکارا ہے، بلکہ اسی نام سے انہوں نے مارچ 1907 کے نام سے ایک نظم بھی لکھی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، صحیح، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم معیار ہوگا، صحیح، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، بالکل جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ بالکل، یہ 1907 میں انہوں نے کہا ہے۔ اب دیکھو کہ 1907 میں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ جو تہذیب حالانکہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم صنعت میں بڑی چیزیں بنا لی ہیں، اور جناب صنعتی ترقی واقعی کر بھی لی تھی، پرنٹنگ پریس آ گیا تھا، ٹینک آ گیا تھا، اپنا ہوائی جہاز انہوں نے بنا لیے تھے، بڑی مطلب آرمی کی جتنے بھی ایمونیشنز ہیں، اس قسم کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں، بڑے زبردست قسم کی انہوں نے گنیں بنا لی تھیں، بالکل۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایک چیز کا ذرا وہ رہنا چاہیے کہ یہ جو ثقافت ہے، تہذیب کے حوالے سے یا تمدن کے حوالے سے، جہاں تک تو فطرت اور کائنات کی تسخیر کی بات ہے، علامہ نے اس پر بڑا واضح ہے کہ اگرچہ مغرب جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کی اپنی ہیں، جی، تو اقبال نے باقاعدہ اپنے خطبات میں ان کا ایک بڑا وہ ایک ہے، اس کا نام ہے شپنگلر، جی، جی، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں، ہماری مغرب کی تہذیب، ہماری یہ جو یعنی یونانیوں کے ساتھ جو ہم نے ٹکر لیا ہے، یونانیوں کو ہم نے نگیٹ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ یورپ اور مغرب نے ہم نے خود ہماری اپنے ہی جو ہے نا یہ وہ ہماری اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی، تو اقبال کہتا ہے نہیں، یہ تم جو ہے نا غلط بیانی کرتے ہو، یہ جو کچھ بھی مغرب نے لیا جہاں تک کہ یعنی فطرت اور کائنات کو مسخر کرنا، یہ سارا جو ہے نا انہوں نے مسلمانوں اور عربوں سے لیا نا۔ صحیح۔ اقبال جو ہے نا اب ایک جگہ وہ ڈاکٹر صاحب ضرب کلیم میں بھی وہ یعنی بڑا واضح طور پر کہتے ہیں کہ بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے، جی ہاں،
یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں، طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب، یہ گانا و مثال زمانہ گونا گوں، نہ اس میں اثر رواں کی حیا سے بیزاری، نہ اس میں عہد کہن کے فسانہ و فسوں، صحیح، حقائق ابدی پر اساس ہے اس کی، یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطوں۔ صحیح۔ تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ ہمارے جو دانشور جو ہیں، ہمارے فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، صحافی ہیں، ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو جو ہے نا اس چیز کا بڑا وہ میں کہتا ہوں کہ بڑا شارپ ان کو ایج لینا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بڑا نوجوانوں پر تو یعنی ایک بات جو ہے یہ کہ جہاں تک مادی فطرت اور کائنات کا تعلق ہے، یورپ اور مغرب نے اگر اس میں کافی ترقی کی ہے تو اس کی بنیادیں جو ہیں نا وہ مسلمانوں نے ڈالی ہیں، اور آج وہ بہت زیادہ ڈیولپ کر گئے ہیں سائنس کے حوالے سے۔ تو اقبال جو ہے نا جس سائٹ پر وہ توجہ دینا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کہ بھئی جہاں تک فطرت اور کائنات کی جو ہے نا تسخیر کا تعلق ہے، وہ تو اقبال نے دیکھو نا، وہ بال جبریل میں کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ یہ ساری کائنات بنی نو انسان کے زد میں ہے، کلنگ زون میں ہے۔ کیا بات! یعنی اب دیکھو نا، اب ہمارے کچھ علماء جو ہے نا وہ اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ معراج کے واقعے کے بارے میں تو ضرور وہ بیچارے بات تو کریں گے، لیکن ان کا توجہ اس سائڈ پر۔ لیکن اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بنی نو انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ یہ ساری کائنات تم جو ہے نا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ یہ تمہاری رینج میں ہے، تمہاری رینج میں، تم اسے مسخر کرو، اور جب تک تم اس کائنات کو مسخر نہیں کر سکتے تم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہ قرآن کا میسج ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں جو یہ تہذیب حاضر میں جو اقبال نے جو وارن کیا ہے نا نوجوانوں کو، جی سر، تو وہ فرماتے ہیں کہ حرارت ہے بلا کی بادہ تہذیب حاضر میں، جی جی، بھڑک اٹھا بھوکا بن کے مسلم کا تنے خاکی، صحیح، کہ جس طرح ایک انگیٹھی جو ہے وہ الاؤ جل رہا ہو اور اس کی جو تپش ہے، تو کہتا ہے کہ یہ ہمارا جو مسلمان ہے، ہمارے جو یوتھ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ حرارت ہے بلا کی بادہ تہذیب حاضر میں، کہ جو بھی اخلاقی طور پر مغرب اور یورپ کے قریب جائے گا وہ بڑا چکا چوند اور اپنے آپ کو کہیں گے کہ یہ بڑا مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، حالانکہ اس میں وہ انسانی اخلاقی قدریں ڈیمیج ہوتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ حرارت ہے بلا کی بادہ تہذیب حاضر میں، بھڑک اٹھا ببوکا بن کے مسلم کا تنے خاکی، کیا ذرے کو جگنو دے کے تاب مستعار اس نے، کہ یہ جو مغرب کی تہذیب ہے، مسلمان جو ہے نا یہ کیا ہے، اقبال کا ہے کہ تو ایک ذرہ ہے اور جگنو کی طرح تو جناب نا اس تھوڑی سی وہ چیز ملی ہے اور تو پھدکنے لگ گیا، اسی روشنی کو سمجھ کے تو سمجھ رہا کہ میں پورے جہان جناب نا جس طرح جگنو جو ہے وہ چھوٹی سی وہ عادتیں ان کی اپنا کے دو تین ٹیڑے لفظ انگلش میں بول کے اور جناب کلمے یا بال سنوار کے اس طرح کی پینٹ شرٹ پہن کے شرٹ پہن کے ٹائی باندھ کے تو سمجھتا ہے کہ جناب میں بہت بڑا جناب عالم فاضل ہو گیا ہوں۔ کیا ذرے کو جنو کو دیکھ تاب مستعار اس نے، کوئی دیکھے تو شوخی آفتاب جلوہ فرما کی۔ تو اقبال کہتے ہیں نوجوانوں کا اٹھنا بیٹھنا اور جناب نا ان کا جو ہے نا وہ نمایاں ہو کے کہتا ہے کہ بالکل اس جگنو کی طرح کہ جو کہ جناب نا نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، اور خصوصی طور پر جو مسلمان یوتھ ہے جو بڑی اب جو نا انگریزوں نے جو یہاں پر ڈاکٹر صاحب جو ان کے اینتھروپولوجسٹ تھے، انہوں نے جو ہے نا یہاں پر جو فارسی خصوصی طور پر عربی کی جگہ انہوں نے جو ہے نا وہ انگلش جو ہے نا وہ متعارف کرائی، وہ یعنی نوکری کے لیے یا پورے سسٹم کے لیے وہ نا، تو اب جو ہے کہتا ہے کہ نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رعنائی یعنی بننا سونا، یہ رعنائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی۔ کیا بات، کیا بات! کیا بچے جو ہے نا وہ والدین کے ماں باپ کے سامنے بھی، بڑوں کے سامنے بھی، بجائے اس کے کہ اسلام کی جو ہے
وہ تہذیب تو یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے ادب اور یہ احترام والدین کے سامنے گستاخی نہ کرو ہیں؟ لیکن یہاں کیا ہے کہ نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے کیا کیا یہ رانائی بڑھنا سورنا بولڈ ہو گیا جی ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں یہ بیداری یہ آزادی اور یہ بے باکی والدین سے بھی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں صحیح تغیر آ گیا ہے ایسا جی تدبر میں تخیل میں صحیح ہنسی سمجھی گئی گلشن میں گنچوں کی جگر چاکی جی سر اور مسلمانوں نے جو بہت بڑے بڑے جہاد کے دوران جو وہ قربانیاں دی ہیں جی جی اب یہ ان کا بھی یہ جو ہے نا مذاق اڑانا یعنی ان کو احساس نہیں کہ مسلم ہمارے کس طریقے سے ہم نے پاکستان ہمارے سلفا جو تھے انہوں نے کیا قربانی دی کہتے یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں پاکستان نہیں بنا پا رہی قربانیاں تو دی نے بہت زیادہ ہاں سراپ تو ڈالا کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیا لیکن کہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں کہ جو اپنے گھونسلے سے جو اڑے ہیں اپنا جو انہوں کا تہذیب کہا تھا شرم حیا خودداری غیرت چھوٹوں سے شفقت بڑوں کا ادب اور تو کہتا ہے خدا خوفی تھی خدا خوفی تھی ہاں تو پھر یہ خدا خوفی نیکی ہمدردی بالکل تو کہتا ہے کیا گم تازہ پروانوں نے اپنا آشیاں لیکن مناظر دل کشا دکھلا گئی ساحر کی چالا کی کہ یہ ساحر جو ہے یہ جادوگر جو ہے یہ یورپ جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس نے جناب نا وہ اپنے گھونسلے سے اڑے تو صحیح لیکن ہے کہ جناب نے ایسی ان کو وہ منظر دکھا گئی کہ وہ مطلب اپنی شخصیت بنانے کا اس میں بس لگ گئے اور پھر کہتے ہیں حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا یہ نئی تہذیب جو ہے اور ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورت سے سمجھایا کیا بات حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا رقابت یعنی پہلے یہ جو رقابت ہے یعنی بھائیوں کے درمیان محبت تھی پیار تھا آپس میں خاندان اب جو ہے نا وہ تو اسلام تو کہتا ہے نا کہ مسلمان کا بھائی ہے تو یہ کیا ہے حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا صحیح رقابت بالکل خود فروشی صحیح مطلب بغیرتی رقابت خود فروشی ناشک بائی ہوس نہ کی بے صبری اور جناب نام جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بڑھتی نا تو ہر پہلو میں ان کا جناب نا وہ روزمرہ کی زندگی میں نوجوان تو اقبال ان کے یعنی وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم مسلمان ہو تمہاری جو تہذیب ہے تم ہمیں کسی سے مستعار لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں نئی فالو کرنے کی ضرورت ہے نئی ثقافت نئے انداز یہ وغیرہ وغیرہ ہمارا اسلام خود اتنا رچ ہے یعنی قرآن بذات خود جو ہے وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہاں تک کہ دیکھو نا یہاں تک کہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر بالکل خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی تو یہ اقبال کا تم وہ ساری چیزیں بھول گئے ہو ٹھیک ہے اور تم اپنے وہ گھونسلے سے اڑ کے جو ایسے اڑے ہو کہ واپس پہ تم جو ہے نا بالکل بالکل تو آخر میں کہتے ہیں فروغ شمع نو سے بزم مسلم جگ مگا اٹھی اقبال کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ جو نئی شمع ہے یہ جو نئی تہذیب ہے مغرب اور یورپ کی یہ تم وقتی طور پر تو بڑے تم جو ہے نا وہ اپنے آپ بڑے چمکتی نظر آ رہی ہے ماڈرن اور تمہارا انگریزی بولنا اور جناب نا انگریزی سیکھنا بولنا اس پہ بات کرنا سمجھنا بہت بڑا میں عالم حاصل ہو گیا ہوں ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں ٹیلنٹڈ ہو گیا ہوں مگر کہتی ہے پروانوں سے میری کوہ نادرا کی اس میں خاص لفظ ہے کوہ نادرا کی جی تو کہتا ہے میرے بچوں نوجوانوں میں قرآن کا جو ہے وہ درس دے رہا ہوں وہ تعلیمات دے رہا ہوں میں جو میری جو کوہ نادراکی ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری اگر تم نے بننا سنورنا ہے تو جو ہے اسلام کو اس سے منع تو نہیں کرتا تم خوددار بنو غیرت بنو تم جفاکش بنو تم فطرت اور کائنات کو مسخر کرو تمہیں حد درجے کی حیا ہونی چاہیے شرم ہونی چاہیے اور یہ جو اب دیکھو ڈاکٹر صاحب یعنی لباس میں بھی ہمارا نوجوان ننگا نظر آتا ہے
حالانکہ جب کہ ہمارے تدفین میں بھی کہتے ہیں کہ عورت جب فوت ہوتی ہے اس کی جو ہے 5 پردے ہوتے ہیں، 5 کپڑے ہوتے ہیں اس کو تدفین کرنے کے لیے، مرد کے لیے 3 ہوتے ہیں، وہاں بھی حیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم کھلے عام تو علامہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے ہمارے زندگی کے بہترین اصول ہیں، بالکل تم ان اصولوں سے اپنے آپ کو چمکاؤ، ان اصولوں سے چمکاؤ، اپنا تعارف ان لوگوں سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی ثقافت سے چمکاؤ. صحیح بات ہے. فروغ شمع نو سے بزم مسلم جگمگا اٹھی، مگر کہتی ہے پروانوں سے میری تازہ میری کوہنا ادرا کی. جی جی تو اے پروانہ ای گرمی ز شمع محفل داری چو من در آتش خود سوز. تو میری طرف دیکھو کہ میں نے بھی تو یورپ کی تعلیم حاصل کی ہے. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تم میرے کلام میں دیکھو، بالکل تمہیں وہ اسلامی جو ہے نا وہ چیزیں نظر آئیں گی. بالکل تم میں بالکل کسی سے متاثر نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میری ساری شاعری جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے زندگی بالکل کا میں مبلغ ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے. بالکل. دیکھیں لگتا نہیں ہے کہ یہ آج کا دور بھی اسی طریقے سے، دیکھیں اگر ہم اپنے لوگوں کو، بعض لوگوں کو یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوگی کہ ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان وہاں ہی پلا بڑا ہے، انگریزوں میں سب کچھ رہنے کے باوجود دیکھیں یہاں جب آیا ہے پاکستان میں اردو میں بات کرتا ہے، لوگوں کو بھی کہتا ہے اردو میں بات کرو. لباس اس نے شلوار قمیض کو، یعنی کہ عرب میں رہا ہوں 15-20 سال رہا ہوں، آپ بھی رہے ہیں، باقی کئی حضرات جو رہے یورپ وغیرہ میں شلوار قمیض پہن کے گھوم نہیں سکتے تھے. تو یا رفیق کہتے تھے، کوئی پاکی کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا. اب ماشاءاللہ ہر دنیا جناب دیکھیں جہاں جاتا ہے وہ شلوار قمیض پہن کے جاتا ہے اور کھیڑیاں پہنتا ہے، جوتیاں پاکستانی لباس سب کچھ کرتا ہے. اب ایک ٹرینڈ بن گیا، لوگ فالو کر رہے ہیں اس کو. نہیں وہ بھی علامہ اقبال وہ کہہ رہے تھے اور یہ بندہ بھی وہی چیز کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ماننا پڑے گا. دیکھیں اب میری بھی اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے اور یہ کافی عرصے سے ہم 80 سال کی جوان سلامتی کونسل ہو، اقوام متحدہ اور مختلف اداروں میں ہمارے یہ لوگ، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ عمران خان نے جس طریقے سے جتنی یعنی خودداری، غیرت جگائی ہے ویسے، نہیں پوری دنیا کو بتائی ہے. اور ساتھ یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے وارث ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لا پاس کرایا ہے جی ناموس رسالت کے اوپر افغانوں سے کلوایا اس نے کہ ان کے وہ کہتے ہیں آزادی ہے آزادی ہے. کہتے ہیں یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی تم شان میں گستاخی کرتے ہو اور یہ ہمارے 1.5 ارب مسلمانوں کو آپ تکلیف پہنچانے والی بات کرتے ہو اور پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، پھر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج جو بنیادی بات علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی اسلام کی جو اخلاقی پہلو ہیں، ہماری جو ہر زندگی کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ہمارے پاس اس کا وہ ہے. بالکل قیامت تک ہمارے پاس جو ہے نا بہترین ایک آئین موجود ہے، پورا آئین. کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ نوجوان جو ہے نا وہ یہ ضرور جو ہے یہ اپنے آپ کو یہ تہذیب حاضر کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو نا اس سے بچائیں گے، اسلامی ثقافت میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب. یہ تھی جی آج کی ہماری بیٹھک اقبالیہ کی نشست اور یہ عنوان تھا تہذیب حاضر، علامہ اقبال کی ایک نظم جو کہ بانگ درا میں ہے اور پیج نمبر 237 کلیات اقبال کا پیج ہے 237 اور تہذیب حاضر بانگ درا میں ہے یہ. اور اس نظم کا جو نمبر دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے 253. تو یہ اس میں میرے استاد محترم نے آج علامہ اقبال کے افکار میں اور تعلیمات میں ہمیں آج روشناس کرایا ہے. تو ہماری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے اپنے بزرگوں سے، والدین، ٹیچر حضرات سب مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے کہ اپنے بچوں کو اسلامی اقدار جو ہیں اس سے روشناس کرائیں اور وہ مطلب اس میں بہت زیادہ ان کو تعلیمات دی جائیں، انہیں ایجوکیٹ کیا جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. تو پاکستان زندہ باد.